ویسے زندگی تو گزرتی جا رہی ہے، اور پھر ہمارے پیارے نبی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کا ایک قدم اللہ کے راستے میں نکلنا یا شام کا ایک قدم اللہ کے راستے میں نکلنا یہ دنیا اور معافیہ سے بہتر ہے۔ آپ غور کیجیے، پوری دنیا اور اس کے اندر جو دولت ہے اس سے بہتر ہے ایک قدم نکلنا۔ تو آپ سوچیں یعنی جو زیادہ قدم نکلے گا وہ کتنا فائدہ ہوگا۔ لیکن قدم نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ نکلو کس لیے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھی بات کس کی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ وقال اننی وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور خود بھی نیک کام کرے اور بھائیوں کو بھی نیک کام کرنے کی تلقین کرے اور کہے کہ میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل میں مسلم ہوں۔ بس جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ ضروری ہے کہ شرک کو چھوڑے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، کسی اور کی نظر و نیاز کرتا ہے، کسی اور کے سامنے جھکتا ہے، رکوع اور سجدے ثابت کرتا ہے، اس کو یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، تب وہ مسلمان ہوگا۔ اس کی مثال یہ، بلکہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، پہلے میں حدیث سناتا ہوں پھر میں آپ کو مثال بھی دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو یہود و نصارہ ہیں نا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود جنت نہیں جا سکتے ہیں جب تک یہ اپنے منہ سے یہ بات نہ کہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ جب تک اپنے منہ سے یہ نہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یہ کہیں گے تب ان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مانا جائے گا، ورنہ نہیں مانا جائے گا۔ اب یہ بات آپ بھی جس طرح سارا لا رہے ہیں، بالکل آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کیونکہ لا الہ الا اللہ کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اللہ کا نہ کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی اس طرح کا نور کا ٹکڑا ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، لا الہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ وہ ہوتا ہے جس کی مٹھی میں سب کچھ ہو، جو براہ راست سنتا ہے، اس کو الہ کہتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے ایسا جو براہ راست ہماری پکاروں کو سنے، ہماری مشکلوں کو حل کرے، جو اولاد دے، جو عزت دے، جس پر بھروسہ کیا جائے، جس پر توکل کیا جائے، وہ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ پہلے رسول یہی بات بتاتے رہے، ظاہری بات ہے کسی نے پہلا ہونا تھا، کسی نے دوسرا، کسی نے تیسرا، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، آپ جانتے ہیں اس چیز کو۔ اور ہر دور کے اندر جس علاقے میں پیغمبر آتے رہے انہوں نے اپنے اپنے دور کے اندر یہی بات کہی ہے کہ دیکھو اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کی بات مانو۔ یہ جو دوسروں کے سامنے جا کے جھکتے ہو نا، کیونکہ انسان کمزور ہے، یہ سارے ڈھونڈتا ہے۔ کبھی وہاں جناب کوئی مشکل مصیبت آ گئی، وہاں کسی درگاہ کے اوپر کوئی یہ جا کے لیٹ گیا، کوئی سجدے کیے، کسی پیر کی پنڈلیاں دبائیں، کوئی اس طرح کا معاملہ، کوئی تعویذ لٹکا لیتے، وہ سہارا ڈھونڈتے ہیں۔ تو انبیاء یہ بتاتے رہے کہ یہ والا سہارا جو تم زمین کے اوپر ڈھونڈتے ہو نا، اس طرح نہیں ہے، یہ غلط، یہ شیطان تمہیں کہتا ہے۔ تمہارا سہارا ایک ہے، وہ جو عرش کے اوپر مالک ہے، وہ سہارا ہے تمہارا، اس کی طرف تمہارا دھیان جانا چاہیے۔ یا اللہ مدد، یا اللہ خیر، یا اللہ مشکل کشا، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ مشکل مصیبت آئے صبر کرو، جس طرح بھی آپ کی چوٹ لگی ہے صبر کرو، علاج کراؤ، ساتھ صبر کرو، یہ کسی کی بات نہیں ہے۔ اب آپ کو اہمیت ہوئی ہوگی اللہ کی، یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، ہاتھ پاؤں جب تک صحیح سلامت تھی، ہم نے کتنا اس کا شکریہ ادا کیا۔ یہ جو اس نے تھوڑی سی تکلیف دے کہ اگر وہ اپنی طرف آپ کو کھینچ لیتا ہے تو یہ بھی آپ کے لیے رحمت ہے۔ کتنی بڑی قیمت ہے ایک انگلی، ذرا اگر کسی مزدور کی انگلی، چیچی انگلی، چھوٹی انگلی جسے کہتے ہیں، اگر یہ خراب ہو جائے تو مزدوری نہیں کر سکے گا، ٹخنا خراب ہو جائے مزدوری نہیں کر سکے گا، آنکھ کے اندر ایک تنکا چلا جائے تو بڑے سے بڑا کاریگر، ماسٹر، کٹنگ ماسٹر، تنکا کان میں، آنکھ میں تنکا چلا گیا، نہیں کام کر سکتا۔ دیکھیے یہ ساری باتیں، ساری یہ کس کی دی ہوئی آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں کس کے دیے ہوئے ہیں؟ اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ ہمیں روزی اللہ دیتا ہے، تو ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، ہمیں اللہ کو پکارنا۔ یہ نبی اپنے اپنے دور میں کہتے رہے، اب کسی نبی نے نہیں آنا، یاد رکھیے 1500 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات کہی تھی اپنے لوگوں کو۔ لوگ دشمن بن گئے تھے، اپنے رشتہ دار دشمن بن گئے تھے، علاقے سے نکال دیا تھا، نکلو ادھر سے، ایسی ایسی باتیں یہاں نہ کرو، تم گستاخ ہو، تم ولیوں کے گستاخ ہو، تم بزرگوں کے گستاخ ہو، تم انبیاء کے گستاخ ہو، صابی ہو، صابی کہتے تھے، بے دین ہو تم، تمہارا دین ہی کوئی، اپنے آپ کو دیندار کہہ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو بے دین کہہ کے علاقے سے نکال رہے ہیں، پھر وہاں جا کے مارنے گئے، جنگیں شروع ہو گئیں، اندازہ لگاؤ۔
یہ ساری تاریخ ہمارے سامنے ہے. آج اصل میں 1500 سال گزرنے کے بعد ہم مسلمانوں نے پھر وہی سب کچھ کرنا شروع کر دیا ہے جو شرک کرنے والی قومیں کرتی تھی. یہ بگڑے ہوئے مسلمان ہیں. اس وجہ سے پوری دنیا میں کوئی آپ کی عزت ہے بتائیے؟ بحیثیت مسلمان کو عزت ہے دنیا میں؟ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے نا. جس جگہ دیکھو مار پڑ رہی ہے، مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے. خود اپنے ملک کے اندر دیکھیں، ہمارے اپنے محافظ جو ہیں ان کا رویہ کیا ہے؟ لاٹھیاں اٹھائے برسا رہے ہوتے ہیں عوام کے اوپر، اور عوام ان کو لن تن کر رہی ہوتی ہے. ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ آپ کے سامنے، سارا سسٹم آپ کے سامنے، سیاسی نظام آپ کے سامنے، مہنگائی کا کتنا زور ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کے عذاب ہیں، اور عذاب شرک کی وجہ سے ہے. تو کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر کہتا ہے، آپ خود قرآن پڑھو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر یہ میرے اوپر ایمان لائیں اور میرے سے ڈر کر زندگی بسر کریں، میں زمین اور آسمان کی برکتوں کے پرنالے کھول دوں ان کے اوپر. بتاؤ یہ کوئی جھوٹی بات ہے؟ یا تو کہو یہ جھوٹ ہے، یہ ایسے ہے، ایسے دل بلانے کے لیے اللہ نے کہا ہے. اور نہیں، سچی بات ہے. اصل میں پریشانی ہماری طرف سے ہے، ہم نے اللہ کو اس طرح نہیں مانا ہے جس طرح ماننا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سربلند رہو گے، عزت دار رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ. دیکھو شرط لگائی، اگر تم مومن بن جاؤ، یعنی مجھے ماننے والے بن جاؤ، تمہاری عزت ہوگی پوری دنیا کے اندر. تو عزت نہیں ہے تو کیا مطلب ہے اس کا پھر؟ کیا اللہ کے فرمان میں کوئی غلطی ہے؟ ہماری طرف سے غلطی ہے. مومن نہیں ہے، صحیح طریقے سے مومن نہیں ہے. جس طرح ہندو اپنے مورتیوں کے سامنے جھکتا ہے، مسلمان اپنے مزاروں کے سامنے جا کے جھکتے ہیں یا نہیں جھکتے؟ قبروں کے سامنے جھکتے ہیں. مورتی، یہ بھی مورتی پوجا ہے. اپنی مورتی کو ہم نیچے لٹا کے پوجتے ہیں، وہ اپنی مورتی کو کھڑی کر کے پوجتا ہے. اور شیطان نے ہمیں یہ بتا دیا دماغوں میں کہ وہ مورتی پوجا کرتا ہے، تم تو مورتی پوجا نہیں کرتے ہو نا. یہ بس شیطان نے ڈال دیا ہے. میرے پیارے بھائیوں، اس کو شرک کہتے ہیں. اور اگر اسی پر جس کی موت آ جائے، نمازوں کے باوجود، روزے عمرے کے باوجود، اس کو ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا. یہ کتاب اللہ کا آخری فیصلہ ہے. جو کچھ اللہ کی کتاب سے میں سمجھا ہوں، حدیث سے سمجھا ہوں، وہ میں اپنے پیارے بھائیوں تک یہ پہنچانے آیا ہوں. کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ پہنچاؤ، ایک دفعہ پہنچاؤ دو، تاکہ ان کے کانوں نے یہ بات سن لی ایک دفعہ. کل قیامت کے دن مجھے نہیں کہہ سکیں گے کہ مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا. اس لیے ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اس بات کو پہنچائے. بتاؤ، جو دوسروں کو منع کرنے جا رہا ہے، کیا وہ خود کرے گا شرک؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس تبلیغ میں سب سے پہلا فائدہ تبلیغ کرنے والے کو ہوتا ہے، اس کا ایمان اور پکا ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے اگر کوئی ایک بندہ شرک چھوڑ کے اسلام کی طرف، ایمان کی طرف آ جائے تو یہ پوری دنیا کی دولت سے بہتر ہے. اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ اس کو لکھتا ہے. نیت صحیح ہونی چاہیے، آپ کے ارادے صحیح ہونے چاہیے. اس لیے ہم آپ کے پاس آئے کہ ووٹ اور نوٹ اور چندے کی ہمیں اپیل نہیں. کوئی یہ نہیں کہ فلاں جگہ چلے لگاؤ، یہ کرو، ہمارے ساتھ نکلو، یہ بات ابھی نہیں ہے. پہلی بات ہے یہاں بیٹھے بٹھائے اس بات کو مان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی دعوت، یہ گواہی تاکہ آج ہی پڑ جائے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. بس یہ گواہی جس کی پڑ گئی اس کی آخر سمجھ جائے. لیکن اس پر قائم رہنا اصل چیز ہے. کیونکہ مشکل مصیبت میں پھر اللہ آپ کو ڈالے گا، آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو ڈالے گا. کیونکہ آپ نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پھر چیک تو کیا جائے گا نا. ایک گڑھا بھی لیتے ہو بازار سے تو کتنا بجا کے ٹھوک کے چیک کرتے ہو. کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چیک نہیں کرے گا کہ یہ سچا ہے یا جھوٹ؟ الگ اللہ کو پتہ ہے. یہ صرف آپ کو اللہ دکھا دے گا کہ تم جھوٹے تھے یا سچے تھے. اگر سچے رہو آخری سانس تک، اس بات پر ڈٹ جاؤ، کسی کے سامنے نہ جھکو. کہنا یہ نہیں کہ ہمارے عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کسی کے سامنے نہ جھکو، لیکن خود جا کے مزار کے سامنے جھک جاتے ہیں. یہ پرابلم ہے. اگر وہ نہ جھکیں، خود بھی نہ جھکیں، لوگ بھی نہ جھکیں، یقین کیجئے کامیاب ہو جائیں گے. لیکن پرابلم یہاں ہے، لوگوں کو کہتے ہیں نہ جھکیں، خود جا کے جھک جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے. یہ نہ کریں، شرک نہ کریں، کسی کی نظر و نیاز نہ کریں، کسی کی پکارے نہ، یا علی مدد کی پکار، یا رسول مدد کی پکار، یا غوث مدد کی، یہ پکارے لگاتے ہیں. یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ. تعویذ گنڈا پہننا شرک ہے. اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے ہمیں. اس پر اگر دعوت دیں تو لوگ جھگڑا بھی کرنا چاہیے، جھگڑے بھی ہوں گے، لڑائیاں بھی ہوں گی. یہ جھگڑا بڑا پسند ہے اللہ کو. باقی بھی ویسے بھی تو جھگڑے ہوتے ہیں، ویسے نہیں جھگڑے ہوتے، ویسے بھی لڑائیاں ہوتی ہیں. اور ایک لڑائی یہ ہے کہ اللہ داتا ہے یا بندہ داتا، اس پر لڑائی شروع ہوگی، اس پر جھگڑا ہے، اس پر ناراضگیاں ہیں، اس پر دوستیاں بن بھی رہی ہیں، دوستیاں ٹوٹ بھی رہی ہیں. اللہ اس کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میری وجہ سے جھگڑ رہا ہے. یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. مالک ایسوں کی قدر کرتا ہے. اس ایمان کے ساتھ جب آپ جائیں گے اللہ کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی بادشاہیاں آپ کے پاس. یہ دیکھیے کمرہ چھوٹا سے، بڑی بڑی محلات اللہ نے تیار کر کے رکھے ہوئے. یقین کرو خوشیاں خوشیاں وہاں ہوں گی. اس ایمان کے اوپر آخری سانس آئے تو، اگر آخری سانس سے 1 منٹ پہلے بھی اس ایمان کو چھوڑا، پچھلا سارا ختم ہو جائے گا. اللہ ایسا غیرتی رب ہے.
اور دوسری طرف وہ آگ لگے گی بجائے نہ بجے گی. جو شرک کریں گے نہیں یہ بات مانیں گے, کیونکہ یہ ایک بات ہے جو مانے گا کامیاب ہو جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. ان کا طریقہ چلے گا, اب کسی اور کا طریقہ چلنے والا نہیں ہے, ہم کسی اور کی مانتے ہی نہیں ہیں. بس جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی بات کرے گا وہ سر کا تاج ہے, اور جو نبی علیہ السلام کی بات کو پیچھے کر کے اپنے پیر یا اپنے کسی بڑے کی بات کو آگے لائے گا, ہم اس کی بات کو رد کر دیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قبروں کو کچا رکھو, بتاؤ یہ میری کسی مولوی سے جا کے پوچھو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا نہیں فرمایا؟ فرمایا. جب فرمایا پھر کیا تمہیں ہوتا ہے, کیوں نہیں بتاتے ہو لوگوں کو؟ کیوں لوگوں نے قبریں پکی کی ہوئی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا گنبد نہ بنے مزار نہ بنے. مولوی صاحب بتاؤ حدیث ہے صحیح ہے نہیں؟ ہاں جی حدیث تو صحیح ہے جی. اور پھر کیوں نہیں بتاتے ہو مسجد کے اندر یہ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے ہو؟ کیوں شرک کرتے ہو, تھپکی دیتے ہو زیادہ اور ساتھ ملے ہوئے ہو, عرس اور میلے کرا رہے ہو؟ کسی مولوی نے کبھی زبان کھولی ہے صحیح طریقے سے جس طرح یہ لوگوں یہ مسئلہ ہے نہیں کرتے ہیں, اصل میں دین کو چھپاتے ہیں. اس وجہ سے آج ہمارے مسلمانوں کی درگت بنی ہوئی ہے, پوری دنیا کے اندر ذلت ہے, خواری ہے. وزیرستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں ادھر کیا ہو رہا ہے, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, فلسطین کے دیکھیں آج پھر ہر روز بمباری ان کے اوپر ہوتی ہے. کیوں؟ انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا, ایمان کو چھوڑ دیا, عقیدے کو چھوڑ دیا. اس وجہ سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں, کیونکہ اللہ کا حکم ہے. یقین کیجیے اللہ کا حکم نہ ہوتا ہم کبھی آپ کے پاس نہ آتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہر بندے کو کہ دیکھو تم بتاؤ مانے یا نہ مانے, منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, ایک بھی نہ مانے. اور میں آپ کو بتاؤں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کتنے انبیاء ہوں گے, ان کے ساتھ 2 امتی ہوں گے. پوری زندگی دعوت دیتے رہے 2 امتی, اور کچھ انبیاء ہوں گے پوری زندگی دعوت دیتے رہے 1 امتی, اور کچھ انبیاء ایسے ہوں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا اکیلے کھڑے ہوں گے پوری زندگی دعوت دیتے رہے, ایک بندہ بھی نہیں تھا جو ان کی بات کی کہ ہاں یہ سچ کہہ رہا, سارے کہہ رہے تھے جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے. تو دیکھو وہ نبی تو کامیاب ہو کے چلے گئے. اور اگر میری اس بات کی دلیل قرآن سے چاہتے ہو کہ آپ نے کتنی بڑی بات بتا دی بھائی, یہ کیا بات کہہ دی آپ نے کہ نبی ہوں گے ان کے ساتھ امتی کو نہیں ہوگا, یہ آپ نے قرآن سے بتائیں. سورہ یاسین پڑھو, سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے 3 نبی 1 امتی, ایک ہی بستی کے اندر 3 نبی. پہلے ایک آیا, پھر لوگوں نے بات نہیں مانی, اللہ نے دوسرا نبی بھیجا, پھر بھی لوگوں نے بات نہیں مانی, اللہ نے تیسرا نبی بھیجا, پھر بھی لوگوں نے بات نہیں مانی. 1 امتی نکلا, اس کو بھی لوگوں نے شہید کر دیا, قتل کر دیا. یہ بھی منظر ہوگا یا نہیں کل قیامت کے دن؟ 3 نبی کھڑے ہوں گے, ساتھ 1 امتی کھڑا ہوگا. تو یہ تعداد کا چکر نہیں ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. اکثریت نے نہیں مانا, یہ میں پہلے سے آج آپ بتا دوں, اکثریت نے اس بات کو نہیں, ایسی بات ہے ہمیشہ اس کی مخالفت ہوئی ہے. اور لیکن ہمت ور جمے رہے, کیونکہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے. ہمارے مالک اور خالق کا یہ معاملہ ہے, ہمارے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا. ان کو مطالبہ کیا جاتا تھا ہم آپ کو سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیں گے, ہم آپ کو بادشاہ بنا, یہ بات نہ کہیں. نبی علیہ السلام کہتے تھے یہی کہوں گا, ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو, ایک پر چاند رکھ دو, تب بھی یہی بات کہوں گا, یا تو میری جان جائے گی یا دین غلبہ پکڑے گا. یہ بات غلبہ پکڑے گی, تم نہ مانو اور مانیں گے, اللہ اوروں کو پیدا کر دے گا. تو پھر غلبہ پکڑا یا نہیں پکڑا, اس بات میں کس طرح اس دعوت میں پھیلی ہے دعوت, اسلام کا دبدبا ہوا ہے, اور کافر اور مشرک دبے ہیں. لیکن اس کے بعد آستہ آستہ پھر وہی شیطان کا وار ہوا. اب بھی اگر دوبارہ یہ بات اٹھے, آج بھی وہی اللہ ہے, یقین کیجیے, اور وہی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے, ان کا یہ انداز تھا. ہم ان کی امتی ہیں, ظاہری بات ہے وہ نہیں گھبرائے تو ہم کیوں گھبرائیں. یہ بھی ایک سنت ہے, کہتے ہیں سنت سب سے بڑی سنت یہ ہے نبی علیہ السلام کی, اللہ کو اکیلا مانا جائے, توحید مانی جائے. اور پھر سنت ہے جماؤ دکھایا جائے, ڈرا نہ جائے کسی سے اس معاملے میں. یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائی, آپ نے بہت ہی دلچسپی کے ساتھ یہ باتیں سنی ہیں. آپ کے اوپر اللہ رحم کرے, اللہ تعالیٰ ایمان خالص ہم سب کو, آخری سانس آئے ہم سب کا تو ایمان خالص کے اوپر آئے, جو کمی کوتاہی ہے مالک اس کو دور کرے. اور یہ